بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب معراج کی خصوصی سیریز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ معراج کے سفر سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے تو اگلی صبح جب آپ نے لوگوں کے سامنے اس بات کا ذکر فرمایا کہ میں ایک ہی رات میں مکہ مکرمہ سے بیت المقدس اور پھر وہاں سے ساتوں آسمانوں کی سیر کر کے واپس آیا ہوں، تو لوگ آپ کا مذاق اڑانے لگے اور انہوں نے آپ کی بات کا یقین نہ کیا۔ حتیٰ کہ جو لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے وہ بھی شک میں پڑ گئے اور وہ دوڑے دوڑے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور ان سے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ میں ایک ہی رات میں مکہ مکرمہ سے بیت المقدس اور پھر وہاں سے ساتوں آسمانوں کی سیر کر کے واپس آیا ہوں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، کیا ایسا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے؟ انہوں نے کہا جی انہوں نے فرمایا۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے تو میں اس بات کی تصدیق کرتا ہوں۔ تو سوال پوچھنے والے کہنے لگے، کیا آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی باتوں کی بھی تصدیق کرتے ہیں؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ میں تو ان کی اس سے بڑی بڑی باتوں کی تصدیق کرتا ہوں، صبح و شام ان کے پاس جو وحی آتی ہے میں تو اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس تصدیق میں ہمارے لیے کیا پیغام ہے؟ ہمارے لیے یہ پیغام ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً سے تصدیق نہیں کی تھی، بلکہ ایک شرط لگائی تھی ساتھ کہ اگر اللہ کے نبی نے ایسا فرمایا ہے تو پھر میں تصدیق کرتا ہوں۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ نبی کا نام لے کر، صحابہ کرام کا نام لے کر ہمیں کوئی بھی بات بیان کر دی جائے، چاہے وہ بات نبی سے ثابت ہی نہ ہو، چاہے وہ بات صحابہ کرام سے ثابت ہی نہ ہو، ہم محبت اور عقیدت میں سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اللہ اکبر نعرے لگانے لگ جاتے ہیں، لیکن ہم تحقیق نہیں کرتے کہ واقعی یہ بات سچ بھی ہے یا نہیں۔ ہم ہر کسی کی جو کہ نبی کے نام پہ ہمیں کچھ بھی بیان کر دے اس کی بات مان لیتے ہیں اور اس کے پیچھے چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہم فرقوں میں بٹ گئے ہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ شرط رکھی تھی کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے تو پھر میں اس بات کی تصدیق کرتا ہوں کہ وہ سچے ہیں۔ تو ہم بھی ایسا ہی کریں، اپنا یہ انداز اپنائیں، اپنا یہ رویہ اپنائیں کہ جب بھی ہمیں اللہ کے نبی کا نام لے کر کوئی بات بیان کی جائے، کوئی حدیث بیان کی جائے، ہمیں ان کا پیغام دیا جائے تو ہم پہلے اس کی تصدیق کریں کہ اگر اللہ کے نبی کا یہ فرمان ہے، ثابت ہو گیا ہے، تو ہم سر تسلیم خم کرتے ہیں۔ لیکن اگر کسی نے نبی کے نام کے ساتھ اس بات کو لگا کر اپنی طرف سے کوئی بات کی ہے تو پھر ہم اس کو نہیں مانیں گے۔ یہ ایک طالب علم کا انداز ہونا چاہیے جو تحقیق کرنا چاہتا ہے، یہ ایک مسلمان کا انداز ہونا چاہیے جو حق اور سچ کی تحقیق کرنا چاہتا ہے، جو سچائی کی جستجو کرنا چاہتا ہے، جو حق کی تلاش کرنا چاہتا ہے، کہ وہ یہ اپنا انداز اپنائے کہ اگر یہ بات نبی کی ہے تو سر تسلیم خم ہے، سر آنکھوں پر ہے، لیکن اگر یہ بات نبی کی نہیں ہے، پھر چاہے امام کعبہ ہی کیوں نہ یہ بات کرنے والا ہو، ہم اس بات کو نہیں